السلام علیکم. خوفناک سچ نون نیم چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج پاکستان میں صبح اٹھا جب تو ڈیولپمنٹ دیکھ رہا تھا کہ 2-3 گھنٹے پہلے ہی شہباز شریف کو اریسٹ کیا گیا اور سوشل میڈیا پہ پھر وہی پٹواریوں کی قیامت اور رضی دادا جیسے لوگ کہہ رہے تھے جی کہ اسٹاک ایکسچینج کوئی 1000 پوائنٹ سے گر گیا جی. اب بس جی ایچ کیو گیٹ نمبر 4 پہ یلغار کی جائے گی, اب فوج کو دڑا دیا جائے گا, اب بس عوام پاورفل ہوں گے, اب عوام کی طاقت ہوگی. اتنی یہ بڑی بے وقوفی, حماقت اور ضلالت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ ان سیاسی لیڈروں کے اعتبار سے مستقبل کے لائحہ عمل یا مستقبل کی جو منصوبہ بندی ہے اس کا ذرا مطالعہ کریں بغور. الطاف حسین ہزاروں لوگوں کو مرڈر کرنے والا بندہ جس کو پاکستان میں پھانسی لگائی جائے, وہ کہہ رہا ہے کہ سندھو دیش بنے اور وہاں صرف سندھی اور مہاجر رہیں گے, پنجابی پٹھانوں گیٹ آؤٹ. ٹھیک ہے جی. نواز شریف آپ سب کو ہی پتہ ہے صرف اور صرف اپنی 45 کروڑ کی گھڑی, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس, جائیدادیں, بچوں کو آگے لانا اور ان کی سیاست 25 یا 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ. نجفی کی وہ آرگومنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے, جسٹس نجفی کی, کہ نہیں جی نہیں ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, اتنے بڑے لیڈر ہیں جی نواز شریف صاحب, ہم جانے دیتے ہیں. اندازہ لگائیں یہ اس پہ گیا ہوا ہے, یہ ہٹا کٹا دن کو سری پائے کھاتا ہے, رات کو عورتیں چوتا ہے. اس سے ذرا پاکستان کا پوچھے کہ پاکستان کے فیوچر کا اس کا کیا پلان ہے. اس کا دوست تچک زئی جس کے رشتہ دار نے ایک ٹریفک کانسٹیبل کو قتل کر دیا, جس کی باقاعدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اور جج نے فری کر دیا, تو بڑا ڈانس کر رہے ہیں جی, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, تو پکڑو تچک زئی کو. مولانا فضلہ جس کے کوئی حساب کتاب, کوئی جواز ہی نہیں کہ کہاں سے یہ پیسے, اور اربوں خربوں روپے کی جائیداد, جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ وہ سرینا ہوٹل میں دعوت پہ بتا رہا تھا اعظم سواتی کے اربوں خربوں میں اس کتے پہ لگا چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا تو سینیٹر بھی تو بنا تھا نا. ٹھیک ہے, فوج کو ہٹا دیں, ختم کر دیں. ٹھیک ہے جی, اور آپ سب آ جائیں اور پھر یہ سرکس چلائیں. پھر وہ بلوچ صاحب ہیں جو ادھر ڈانس کر رہے ہیں کہ جی ہم پنجابیوں کو چن چن کے قتل کریں گے. اس فوج کے علاوہ آپ ذرا سینیریو دیکھیں کیا بن رہا ہے. سینیریو یہ بن رہا ہے کہ بلوچستان میں یہ لڑیں گے. ٹھیک ہے جی, ادھر کوئی اتنی جلدی پنجابی سرنڈر نہیں کریں گے. سندھ میں یہ لڑیں گے, سندھی زمینیں ان کو بتایا پنجابیوں نے کہ کیسے جناب صاحب یہ کاشتکاری کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور کراچی میں اسی طرح جیسے بزنسز ہیں, ان سے آپ منشور تو اپوزیشن سے پوچھیں. آپ لوگ جو تقلیدی ہیں, پٹواری ہیں, جیالے ہیں, یوتی ہیں عمران خان کے بھی, آپ ان سے اپنے لیڈروں سے منشور تو پوچھیں کہ فیوچر کا لائحہ عمل ہے کیا. دیکھیں آپ میرے سے پوچھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں منشور, میں بڑی ترتیب سے بتاتا ہوتا ہوں کہ ہم روحانی اینٹی ہیں اور روحانیت کے لیے پیدا ہوئے تھے, لیکن ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا. اوکے فائن, ہم نے مادہ پرستی پہ آ گئے. آپ دیکھیں شہباز شریف نے تو نیب کو کہا کہ وہ بچے انڈیپینڈنٹ ہیں, بچوں سے پوچھو, بچوں کی بیگموں سے پوچھو, داماد سے پوچھو. جی یہ شہباز شریف کے ریٹرن آنسرز ہیں ان نیب. وہ 200 کمپنیاں, وہ بھی اسی طرح کھا پی کے سائیڈ پہ, کوئی قانون کی پاسداری نہیں, کچھ نہیں. اربوں روپیہ اپنی پبلسٹی کے لیے ڈاکٹر امجد ثاقب کو دے دیا, کوئی حساب کتاب نہیں, اپنا بالکل کوئی حساب کتاب نہیں کرنا. کل ٹرمپ کے $750 کے ٹیکس پہ ڈانس کرتے پھر رہے ہیں, جو کہ ایک بزنس مین پروو کر سکتا ہے. ادھر IRS جتنی سختی کرتی ہے اور ٹرمپ کے لیول کا بزنس مین جناب یہ پلے اپ کرتے ہیں ود دا فگرز, اور ان کے لائرز بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, ڈیٹس میں رکھتے ہیں, گرو کرتے رہتے ہیں,
for these tax facilities. جناب صاحب باتیں کرتے ہیں, ادھر تو کوئی پاکستانی انویسٹر ویزا میں آتا ہے تو وہ 16 ملازم نہیں رکھتا ہے, جعلی کاغذوں پہ شو کرنے شروع کر دیتا ہے. تو چیزیں یہ بہت آسان ہیں, ان چیزوں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. مجھے تو شہباز شریف کے اریسٹ ہونے کی بہت خوشی ہوئی ہے. اب کوئی 2000 عورتیں جو اس کا بستر گرم کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا جی, اب وہ مرے نا, آئے سڑکوں پہ اب, ٹھیک ہے نا. وہ جیسے آگے وہ تلالیا ادھر مرتا مرتا پھر رہے بھائیوں سے مار کھا کے, یہ ایک بہت بڑا کنجر خانہ ہے. دیکھیں ٹرمپ جو ہے, کل سے ٹرمپ اور بائیڈن کی پریزیڈینشل ڈیبیٹ شروع ہو رہی ہیں, بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی. فرسٹ ٹائم پتہ لگے گا جناب کہ بائیڈن صاحب کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانے کی ہمیشہ جو کوشش کی ہے, کل میں نے ایک ٹویٹ کی کہ کیا اچھا ہوتا اگر نوجوان نسل اپنے عمرانی معاہدوں کی پابندی کے لیے احتجاج کرتی بجائے یہ تقلیدی ڈرامے بازیاں. ایک صاحب نے پوچھا جی یہ عمرانی معاہدہ کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں ہمیں یہ تک نہیں پتا ہے, ہم اپنے رائٹس کے لیے خاک ادھر فائٹ کرنا, یہ نہیں پتا ہے کہ عمرانی معاہدہ ہے. یہ آئین بابا جو آپ کے کانسٹیٹیوشن ہے, یہ عمرانی معاہدہ ہے جس میں ضیاء نے اپنا نام بھی ٹھوک دیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی نام ٹھوک رہا تھا ملے ہم پہ نازل کر کے 1998 یا 99 میں نواز شریف آئی گورنر اظہر پروکلومیٹ اور یہ وہ بکواسیات جو وہ کر رہا تھا, ملے چڑھا رہا تھا. ان کی ساری اقتدار کی, کھابے کی, بدماشی کی, لڑائی کی جنگیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مادہ پرستی کے مقابلے سے یا تو باہر آ جائیں, اگر آپ اس کے اندر ہیں تو پھر کسی کی پارٹی بازی نہ کریں, اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کریں. دیکھیں میں تو اس سے باہر آ گیا, میں نے تو نوکری سے بھی ریزائن کر دیا, میں نے تو ادھر بھی نہیں کہا کہ مجھے فالو کرو, سبسکرائب کرو یا میں یوٹیوب سے مانیٹائز کروں. نتھنگ, ٹوٹل انڈیپینڈنس, فریڈم, مائی کاسمک ڈانس ود نیچر. کسی کا ڈر نہیں, کسی کا خوف نہیں. خوف اور ڈر بدماشیاں لاتی ہیں, فراڈ لاتے ہیں, دھوکہ دہی لاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب کہ مریم کو نکالیں جلوس, مرے توڑیں دروازے, کریں نا جی. وہ اس وقت وہ کلثوم وہ بتا رہا تھا بلوچ کے جی, وہ ادھر ہمارا عاطف جون سا ہے سنجرانی, اس نے کہا جی کہ چلو ہم اپنا دونوں مزہ شزہ کر لیتے ہیں لیکن مجھے یہ تحریک و شریکوں سے دور رکھو. یہ تو ڈرامے بازیاں ہیں ان کی, یہ تو حرام زدگی ہیں. سارے کھابے کے بدماشی کے پیسے, دوائیاں بہت مہنگی کر دی گئیں. فائن جی جو بھی ہے, آئی ڈو ناٹ سپورٹ عمران اور اینی ون آن دیٹ, ٹھیک ہے. ٹیکسز آپ دے نہیں رہے, لانڈرڈ منی یا کرپشن کا پیسہ آپ ان سے واپس پیٹ کاٹ کے نہیں لے رہے, تو پھر یہی ہوگا, اور تو پھر کچھ نہیں ہوگا. بیوروکریٹ کھا گئے اس ملک کو سارے, جو کہ بیسیکلی اسپوائل سسٹم کے مطابق امریکہ کی طرح کانٹریکٹ پہ رکھتے, ٹھیک ہے جی. اب کیا کسی سیاسی لیڈر کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ کوئی فری ڈسپینسری کے تھرو وہ دوائیاں دینی شروع کرے؟ کیا ہوئی؟ الٹا شہباز شریف, آصف زرداری, ترین اور ان سب نے چینی کے شوگر مافیا سے کھایا. میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف, پٹواری اور جیالے کو کہ کیا وہ جو ترین کا شوگر سکینڈل کیس بنا ہے, کیا آپ کے لوگوں کے مل اونرز نے اس میں ہاتھ نہیں رنگے؟ بتائیں نا مجھے, اس کے کامنٹ سیکشن میں بتا دینا یوٹیوب کے کہ جناب ہم نے نہیں ہاتھ رنگے. سارے فراڈ, سارے حرام زادے. دیکھیں اس کا بہترین حل جو نوجوان نسل کو چاہیے تھا, میں نہیں, میرے جیسے کوئی بندے لائیں, ان سے پیسے نکلوائیں. آج آپ اقبال جعفری ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے, امریکہ میں بھی وہ بہت زبردست, میں نے بتایا تھا لا پریکٹس ہے ان کی. آج ان کو نیب میں پروسیکیوٹر لگا دیں فار پروسیکیوٹنگ دیز کیسز آف کرپشن. انہیں ججز سے, اسی جوڈیشری سے, ہی ول گیٹ ٹرن دا ٹیبلز. آپ بات کرتے ہیں, آپ پہلے لگا ہی غلط رہے ہیں. قاضی فائز ایسا کرپٹ آدمی کو آپ لگا رہے ہیں
رشتہ داری کی بنیاد پر، تو پھر یہی ہوگا. سکروٹنی ہونی چاہیے، اور بھائی تمہاری پوسٹنگز پہ بھی سکروٹنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ادھر ٹرمپ کے پاس بڑی ایک وائڈ چوائس تھی کہ ایک فار لائف سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں تھوڑا سا فیئر یہ ہوتا ہے کہ سینٹ سے اپروو کرانا ہوتا ہے، بہرحال. لیکن وہ اس سے پیسے لے کے لگا سکتا تھا، کسی کو بھی لگا سکتا تھا پیسے دے کے. نو، ہی پکڈ اپ فار ہز نظریات جو ریپبلکن پارٹی کے نظریات ہیں. بلکہ ریپبلکن پارٹی اس کی اتنی اچھی چوائس ہے، از ریلنگ اراؤنڈ. جہاں تک کہ وہ ریپبلکنز جو کہتے تھے کہ یہ نامینیشن اچھا ہے اگر الیکشنز کے بعد ہو جائے، تو وہ ریپبلکنز بھی اب سپورٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے چک شومر وغیرہ جو ڈیموکریٹس کے ہیڈ ہیں سینٹ میں، ان کو کہا آپ اس سے ریلیجن کا سوال نہیں کر سکتے اس پہ جو ہیئرنگز ہوگی، اپروول ہیئرنگز. جناب وہ کیتھولک ہے، کرسچن کیتھولک، آپ اس پہ خبردار اگر آپ نے سوال کیا. کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی ضابطہ ہوتا ہے جس میں آپ نے چلنا ہوتا ہے. دیکھیں ایک ہے مادر پدر آزاد اسٹیٹس. میں نے یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، ان یو ایس اے دیر از رول آف لا. یہ لا ہے جی، صدر کے لیے بھی ہے، گورنر کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے. ڈاؤن دا لائن اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے. منی ایپلس میں گڑبڑیں ہوئیں کہ یہ ہو گیا وہ کھا گیا، تو لو جی اپنا ٹرمپ نے کہا، فیڈرل گورنمنٹ نے کہا فائن آپ ڈی فنڈنگ کر دیں، ختم کر دیں، ٹھیک ہے، پولیس ہی ختم کر دیں، کر دی ختم. اب چلا لیا آپ نے. فوج کو، جنرل باجوہ کو چاہیے کہ وہ ان کو کہے کہ ہم 1 مہینے کے لیے بالکل ہی کسی قسم کی سیکیورٹی فوج سے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ اس طرح کریں کہ چلائیں ملک، پھر کیسے چلانا ہے. انہوں نے، میں تو کہتا ہوں جنرل باجوہ کرے یہ آپس میں ایک دوسرے کی تکے بوٹیاں کر دیں گے. اس نے تو سپریم کورٹ پہ چڑھائی کر دی تھی بابا، وہ جا کے بریف کیس ججوں کو دیے. بے نظیر نے کہا تھا نا کہ اس نے بریف کیس ججوں کو دیے، چمک اس نے کہا تھا. بدماش ہیں، کرپٹ ہیں، کتے ہیں. دیکھیں میں فوج کو ضرور کرٹیسائز کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں، فار دیئر نان ٹرانسپیرنسی، فار دیئر انوالومنٹ ان سم سول میٹرز، میسو انوالومنٹ ان ٹرمز آف پوسٹنگز. لیکن وہ ان سے بہت بہتر ہے. ایز اے یونیفائڈ ایک فوج تو چل رہی ہے نا. اگر اس میں کچھ دھڑاڑے ہیں، اس نے تو خریدے ہوئے ہیں گروپ جن کے بیس پہ یہ کدو سا بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کدو سے نے پاکستان بچانا ہے. یہ نواز شریف گانڈو نے، جس کو سرفراز نواز کہتے ہیں، کمال آپ باتیں کرتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو، پاکستان پہ اتنے برے حالات آنے والے وقتوں میں آ رہے ہیں، لگ پتا جائے گا انہیں کہ ملک کیسے چلایا جاتا ہے. یہ سارے اللہ تللے ختم ہو جائیں گے. وہ مجھے شاہد مسعود کے 2016 کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، 17 میں غالباً. وہ کہتا تھا کہ اب جو مارشل آیا وہ پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ بیونڈ لا میں چلے گئے ہوئے ہیں اور پھر آپ کانسٹیٹیوشن کو یوز کر رہے ہیں. دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن جسے میں عمرانی معاہدہ کہتا ہوں نا، وہ ہے گوئنگ فار رول آف لا. روس اور چین نے رول بائی لا. انہوں نے اپنے لا بناتے رہتے ہیں، ٹھوکتے رہتے ہیں، واٹر ٹائٹ کری جاتے ہیں اور میکینیکلی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کمیونسٹ گورنمنٹس ہیں، ان کا سٹائل ہی یہی ہے، ٹھیک ہے. اور تھرڈ جو ہے وہ از گوئنگ رول بیونڈ لا، جیسے مارشل لا از نو لا. زیادتی یہ ہوئی کہ پہلا مارشل لا میں تو کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا. ضیاء اور مشرف نے استادی یہ کی کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ نہیں کیے. یہ ضرور کہا کہ اٹس اے پیس آف پیپر. او بابا، اٹس ناٹ اے پیس آف پیپر. یہی تو عمرانی معاہدہ ہے عوام کا، 22 کروڑ عوام کا ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ. آپ مارشل لا لگا کے بیونڈ لا چلے گئے تھے تو ایڈمٹڈ. جنرل چلوچا کی طرح ایڈمٹڈ، جنرل سیسی کی طرح ایڈمٹڈ، ڈو اٹ. یا اردگن جون سا ہے، ایون اردگن نے وہ کانسٹیٹیوشن ختم کر دیا جس میں ملٹری کا رول تھا.
اب آپ دیکھیں وہ کیسے آذربائیجان کے ساتھ دے رہا ہے اور آرمینیا کو وہ ناک چنے چبا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ ہوتا ہے ساتھ. ہاں, پاکستانی ملٹری کو چاہیے کہ چین کو اپنا ایکٹیویٹ کرے کہ بھائی صاحب ہم آپ کو یہ ساری چیزیں دے دی ہیں. جیسے آذربائیجان نے اپنا ایک پارک ٹرکش ایمبیسی کے لیے دے دیا, پارک, میونسپل پارک, میں نے خود دیکھا باکو میں اپنی آنکھوں کے سامنے. تو اسی طرح انہوں نے شہباز شریف وغیرہ نے جناب فرٹائل ایگریکلچر لینڈز چین کو دے دی, سینڈک دے دیا تھا پہاڑ کہ سونال جاؤ موجیں کرو. اب ان کو کہو لڑو مرو ہماری طرف سے آ کے. ٹھیک ہے نا جی. ویسے یہ ہوگا ٹرمپ کے آنے کے بعد, جو کہ لگ رہا ہے ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, بڑی ایکسٹریم قسم کی سینٹرل گورنمنٹس آ جائیں گی جناب. ڈیموکریٹس یہاں جو کنوینسنگ کر رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ماشاء اللہ لگا دینا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ انڈینز ہمارے ادھر رہتے ہیں, تو وہ کمالا ہیرس اور بائیڈن کے پوسٹرز چھپا کے الجا رہے تھے. آپ دیکھیں اتنی حد تک فرکشن یو ایس میں ہوئی ہے جناب. وہ لگا نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ کوئی گورے چتر ہی نہ مار دیں, کوئی ٹکا ہی نہ دیں آپ کو. آپ نے نفرتیں پھیلائی ہیں, یہ پیسے کے چکر میں مادہ پرستی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا ہے. بھئی ہم انڈیپینڈنٹ اپنی زندگیاں گزاریں, جنگل میں رہیں, سمندر میں رہیں, جہاں مرضی ٹٹی پیشاب کریں, جو مرضی کرتے پھریں, فائن. لیکن ہم تو معاہدوں میں آ گئے. ہمیں تو لاک, روسو اور ہابس نے کہا جناب کہ یہ تو لائف بڑی ناسٹی اور بروٹش ہے, اس کو ترتیب میں لائیں, اور پکڑ لیا فلسفہ ایرسٹوٹل اور پلیٹو کا کنڈیشننگ والا. ٹھیک ہے جی, اور تسی لے آؤ اس زندگی نو ترتیب جناب. ہر ایک نے کہا کہ میری ترتیب ہے. آج وہ مبشر لقمان فلاسفر فرما رہا تھا کہ نواز شریف نے یہ چمی چاٹے کو لگایا تھا نیب چیئرمین کو, تو میں اس پہ لکھ رہا تھا یہ تیرے مامے ریاض ٹھیکیدار نے لگایا تھا, اور سبھی سمجھتے تھے کہ ہمارا فائدہ ہوگا. یہ ساری رولنگ ایلیٹ. میں تو کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ کو اوپنلی خود آ کے نیشنل ہوک اپ میں ان کے گند بیان کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, آرمی پولیٹیسائز تو ہو گئی ہے, فائن, ویری گڈ, بٹ شوڈ اناؤنس اٹ اوپنلی کہ یار یہ ان کی آڈیو کالز ہیں, یہ ان کی حیثیت ہے, خصوصی طور پہ مولانا فضل کی کتے کی. ٹھیک ہے نا جی, باتیں کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ان کو دے اقتدار, یہ ملک چلا کے دیکھیں. یہ کتے ادھر تم ادھر ہم, ڈیڈی یہ بھٹو کہتا ہوتا تھا. بکواس کرتے ہیں یہ سارے. ہمارے جیسے لوگ ہیں جناب جنہوں نے آنے کی رواداری نہیں رکھی, لیکن کالڈ اسپیڈ کہ یہ ادھر ہے. اور اب میں ان لارجر اسفیئر کہتا ہوں, پاکستان نیڈز اے ویری ویری ٹف اکاؤنٹیبلٹی. ان کی کھال اتار کے ان سے پیسے نکلوائیں. میں اقبال جعفری, فیڈرل منسٹر فار نیشنل اکاؤنٹیبلٹی, مسٹر اقبال جعفری, لیونگ ان لاہور, شیعہ ہیں. ٹھیک ہے نہیں, کوئی تکلیف بھی نہیں باقی لوگوں کو ہوگی. میک ہم نیشنل فار اکاؤنٹیبلٹی منسٹر. آپ دیکھیں وہ ہزاروں ارب پیسے کیسے نہیں نکلوا سکتا. وہ امریکہ میں وائٹ کالر ٹرانزیکشنز اور کرائمز پہ جناب کرتا ہوتا, کرمنل کا سائڈ کا بیسٹ لائر تھا. باتیں کرتے ہیں. مسئلہ تو کمپرومائزز کا ہے, مسئلہ تو گڈی کا ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ, ڈنڈا دے دے گا وہ. سی سی پی او نے تن کے رکھ دیا ہے, نکالو جلوس. اب باتیں کرتے ہیں. میں آئی ہیو بین ایٹ دا ٹاپ. جب پرائم میں تھا ایم کیو ایم, تو میں جب یہ بدماشی کی انتہا تھی, صلاح الدین میرے پاس آ کے کہتا تھا وہ نظر صاحب آپ کو قتل کر دیں گے. وہ بیچارہ خود ہفتے بعد اس کے قتل ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے جناب. یہ ہم نے فیئر, بدماشیاں, ٹنڈو ٹھولے, ایسے ٹی ٹی اے. تو اب بی پریپیئرڈ فار اے ویری رف رائڈ ان پاکستان. اب یہ ڈرامے ڈرومے نہیں چلیں گے جو ٹویٹر پہ چل رہے ہیں. باؤ جی آئے گا, باؤ جی چھائے گا, اور شہباز شریف اندر ہو گیا. آج مریم نواز لال انقلاب کا اعلان ہے. کر لو, لگا لو زور. وہ بیلاروس میں بھی بیچارے تھک کے بیٹھ گئے. مطلب کیا کریں, مسئلے تو پیسے کے ہیں, مسئلے تو سروائیول کے ہیں. وہ روس نے کہا کہ یار یہ ہے ہی الیگزینڈر کتا ہے, میں تم لوگوں کو چلاؤں گا, اس کو نیرے سویرے مار دوں گا, تم لوگوں کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا.
میرے ساتھ یونین کر لو، ٹھیک ہے نا جی. باتیں کر رہے ہیں وہ چسکیاں جو لیتا ہے. اگر بلوچ اتنے پاکستانیوں پنجابیوں سے تنگ ہے تو کیوں جپے ڈالتے پھرتے ہیں پنجابیوں کو جب باری آتی ہے؟ کیوں سنجرانی نے فوج کے ساتھ مل کے سینٹ چیئرمین جو ہے وہ بنا وہ کیوں بنا؟ وہ کہتا ہے جی یہ پنجابی فوج ہے، مارو اس کو. تو آج پنجابی فوج نے شہباز شریف کو اریسٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو آج پنجابی فوج کو نا سلوٹ مارے مسٹر بلوچ جو آپ کہتے ہیں پنجابیوں کو قتل کریں گے. الطاف لنڈو اب سلوٹ مار کے اس نے پنجابی فوج نے پنجابی کو اریسٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اپنا بہت خیال رکھیں، معاملات بہت تلخ ہوتے جا رہے ہیں اور میرا سچ بہت ہی خوفناک ہوتا جا رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نے کے بعد